الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم بزرگان دین، مکرم سامعین اکرام، معزز نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ احساس ذمہ داری کے عنوان سے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے گئے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر کچھ معروضات عرض کیے جائیں گے۔ یہ عنوان ایسا تھا، جو لوگ گزشتہ حاضر ہوئے وہ اپنے بچوں کو بھی لے کر آتے تو آج کے اس عنوان کی اہمیت اور حساسیت سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ بقول مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 28,000 مخلوقات کو اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ان تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ اکمل انسان کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے، جس کو جتنی بڑی پوزیشن ملتی ہے اس پر اتنی ذمہ داری آتی ہے، ریسپانسبلٹی کرسی کے حساب سے آتی ہے۔ جب انسان 28,000 مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف اور افضل ہے، اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس لیے انسان پر ساری دنیا میں سب سے زیادہ ذمہ داری بھی انسان ہی پر آتی ہے۔ ایک بات یہ ذمہ داری کے سلسلے میں عرض کی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اردو میں ایک لفظ ہے تکلیف۔ تکلیف کے لیے، تکلیف کا مطلب درد ہے، غم ہے، مصیبت ہے، اس کو اردو میں تکلیف کہتے ہیں۔ اسلام میں اور شریعت میں تکلیف کا مطلب ذمہ داری ہے۔ تکلیف کا مطلب اسلام میں اور قرآن میں ریسپانسبلٹی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ذمہ داری ادا کر رہا ہوں میری طاقت سے باہر ہے، میں جو کام کر رہا ہوں دنیا میں کوئی ویسا کام نہیں کر رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے صاف کہہ دیا ہر انسان کو اتنی ذمہ داری دی گئی جس کو وہ ایکسپٹ کر سکتا۔ جس ذمہ داری کا بوجھ انسان اٹھا سکتا ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی اللہ ویسی ہی ذمہ داری دیتے ہیں۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے، اللہ نے ہم کو یہ تو ذمہ داری دی کہ زمین میں بیج ڈال کے گھاس، ترکاری، پھل، فروٹ نکالو، لیکن اللہ نے یہ ذمہ داری نہیں دی بارش سے پانی، آسمان سے بارش برساؤ۔ اللہ نے ہم کو یہ تو ذمہ داری دی کہ زمین میں تم مکان بنا لو، بلڈنگیں بنا لو، لیکن اللہ نے ہم کو یہ ذمہ داری نہیں دی کہ سورج سے روشنی نکالنا بھی تمہارا کام ہے۔ تو جتنے کام دنیا کے یا دین کے بندہ کر رہا ہے وہ اس اصول پر ہے، بندہ جتنا کر سکتا ہے اتنی ہی ذمہ داریاں دی گئی۔ جس ذمہ داری کو بندہ اٹھا سکتا ہے اتنا ہی بوجھ اس کے اوپر دیا گیا ہے۔ نہ دین میں نہ دنیا میں ایسا کوئی کام اللہ نے بندے کو حکم نہیں دیا جو اس کی کیپیسٹی سے باہر ہو، جو اس کی طاقت اور قدرت سے باہر ہو۔ یہ دو باتیں احساس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے، پہلی بات ساری مخلوق میں انسان اشرف المخلوق ہے، جتنی پوزیشن ہوتی ہے اتنی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے اس دنیا میں سب سے بڑا ذمہ دار انسان ہی ہے۔ دوسری بات یہ آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے، ذمہ داری اتنی دی گئی ہے جتنا بندہ اٹھا سکتا ہے۔ جس ذمہ داری کو بندہ ایکسپٹ کر سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے، اتنی ہی ذمہ داری دی گئی، دین میں بھی دنیا میں بھی۔ چنانچہ قرآن پاک اور احادیث میں احساس ذمہ داری سے متعلق کئی آیات اور احادیث ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। और एक जगह कहा गया ववजदू मा अमिलू हादिरा। इंसान इस दुनिया में जो जहां भी है, जो काम और जो जिम्मेदारी भी कर रहा है, कल कयामत के दिन उससे उस जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, उसके जिम्मेदारियां स्क्रीन पर बताए भी जाएगी। ये जो आयत है वह वजदू मामिलु हादिरा का मतलब यही है, यहां जो कैसेट बनी है इस दुनिया में हमने अपने अपने शोबों और डिपार्टमेंट में जो जो जिम्मेदारियां अदा की है, कयामत के दिन वो इंसान अपने सामने हाजिर पाएगा। बीवी के साथ क्या करे, बच्चों के साथ क्या करे, पढ़ने वाले बच्चों के साथ क्या करे, नौकरों के साथ क्या करे, जहां भी पोजीशन मेरे को और आपको मिली, मैंने अपने मातहतों के साथ जो भी जुल्म, ज्यादती, इंसाफ, मोहब्बत किया है, वो कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको हाजिर करेंगे। और एक जगह अल्लाह ने कहा ला युसअलु अम्मा यफअल वहुम युसअलून। कायनात में किसी से सवाल नहीं होता तो वो अल्लाह की जात है, उन्होंने क्या भी करो कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। और इस दुनिया में कोई भी गैर जिम्मेदार नहीं है, हर एक से अल्लाह ताला कयामत के दिन सवाल करेंगे। हर शख्स से सवाल होगा, गरीब से भी, अमीर से भी, वजीर से भी, असीर से भी, आलिम से भी, जाहिल से भी, मालदार से भी, जिम्मेदार से भी, मातहत से भी, हर शख्स से अल्लाह कयामत के दिन सवाल करेंगे। जो आदमी जिम्मेदार होता है अल्लाह ताला उसको आजमाते नहीं है, उसको जलील नहीं करते हैं, उसको मुसीबतें नहीं देते हैं। जिम्मेदार जिम्मेदारी को बखूबी अदा करता है, अल्लाह उसको परेशान नहीं करते। देखिए हदीस में आता है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई, आप परेशान हो गए, पसीने में शराबोर हो गए, गम ज़दा, खौफ ज़दा घर वापस आए, अहलिया मोहतरमा को कहा जम्मिलूनी जम्मिलूनी, चादर उड़ा दो। उसके बाद हुजूर पर एक खौफ तारी था, एक कैफियत खासा थी। उस मौके पर हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कल्ला वल्लाह ला युखज़ी कल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी जलील और रुसवा नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। क्यों? इसके बाद एक तफसील है, उसका खुलासा यह है आप मुआशरे के जिम्मेदार आदमी हैं, आपने मुआशरे में हर जिम्मेदारी को बखूबी अदा किया है। इन्नका लतसिलुर रहीम तक्सिबुल मादूम तुकरिद ज़ैफ तुईनु अला नवाइबिल हक। ये हर जुमला एक तफसील चाहता है, इसका खुलासा यह है आप रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप जिम्मेदार शख्स हैं। हर डिपार्टमेंट की, हर शोबे की जिम्मेदारी को आपने बखूबी अंजाम दिया, इसलिए अल्लाह ताला आपको आजमाएंगे नहीं, आपको परेशान नहीं करेंगे। जिम्मेदार ऐसा है, बीवी खुद जिस जिम्मेदार की जिम्मेदारी की तारीफ करे। हमारे घर में जाके पूछो बेगम से मेरे बारे में क्या ख्याल है, फिर समझ में आ जाती। हमारे हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जिम्मेदार थे, बाहर वाले तो छोड़िए, घर के वो लोग जो कभी भी अपने लोगों की तारीफ नहीं करते, और बीवी तो किसी की भी कयामत तक शौहर की तारीफ कर ही नहीं सकती, वैसे खातून ने कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिम्मेदार शख्स है और अल्लाह जिम्मेदारों को जाये नहीं करता। जब आप 13 साल के 18 साल के थे, मक्का में एक मसला हो गया था, यमन का कोई ताजिर आया, मुशरिकीन ने उसको लूट लिया। तो अब मार्केट में ये बात चल गई कि भाई मक्का में कोई सामान खरीदने आएंगे नहीं, कारोबार होगा नहीं। मक्का वाले परेशान होकर एक कमेटी बनाए, उस कमेटी का नाम हल्फुल फुजूल है। वो जिम्मेदार कमेटी थी जिसका काम था मुआशरे में कोई भी जुल्म कर रहा तो ये कमेटी जाके उसको रोकेगी। उस कमेटी के मेंबर 18 साल की उम्र में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी थे। जब आप मदीना तशरीफ लाए, इस्लामी हुकूमत बन गई, मदीना दारुल हुकूमत बना, रियासत बनी इस्लामी, उस मौके पर आपने इरशाद फरमाया आज भी अगर हल्फुल फुजूल का मेंबर बनने की कोई मुझे दावत देगा, वो जिम्मेदारी इतनी अहम है, आज मैं नबी बनने के बावजूद उस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए उस कमेटी का मेंबर बनूंगा।
ذمہ دارانہ کام معاشرے میں آپ کرتے تھے، نبوت سے پہلے بھی کیے ہیں، نبوت کے بعد بھی کیے، اس لیے آنکھیں بند کر کے اندھے گنگے بہرے بن کے معاشرے میں جینا نہیں ہے۔ مسلمان کا کام چاق و چوبند رہنا ہے، ہر ذمہ داری کو فرد شناس مومن کی طرح ادا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت جابر کے بیٹے شادی کر کے آئے سرکار کے پاس، تو ان کے کپڑے پہ نکاح کا کچھ کلر تھا، عطر کا رنگ تھا۔ آپ نے پوچھا حل تزوجتا، شادی کر لیے؟ بولے ہاں شادی کر لیا۔ جوان بچہ تھا، حضور نے پوچھا بوڑھی سے شادی کرے کنواری سے شادی کرے، سیبن ام باکرا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم تو جوان تھے، جوان لڑکی سے شادی کرتے۔ سنیے، اور ذمہ داری کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا، میری چھوٹی چھوٹی 9 اور 7 بہنیں ہیں، ان بہنوں کی تربیت کے لیے جوان لڑکی کو لاتا، بچیوں کی تربیت نہیں ہوتی، بڑی عورت کو اس لیے شادی کرا تاکہ وہ میرے بہنوں کی تربیت کرے۔ ذمہ دار بھائی ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیے اب ہمارے پاس کیا ہے، بھائی کر کے دے دیے، تیرا تو دیکھ لے، خاندان میں بول رہے ایسا۔ یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے، ڈولی گئی ڈولا آنا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ بہن کو دیکھنا، بہن کے گھر میں جانا، بہن کی مدد کرنا، بہن کے کاموں میں ساتھ دینا، یہ ذمہ دار بھائی کا کام ہے۔ جوان بچے نے بوڑھی عورت سے شادی کی بہنوں کی تربیت کے واسطے۔ یہ تصویر، یہ مثال ہم سب کے لیے ہے۔ ہم غیر ذمہ دار بھائی بن کے نہیں رہ سکتے۔ سگی بہنوں کا تو حق ہے ہم پر، واجب ہے ان کی فکر کرنا، ان کے اور ہمارے مرنے تک ان کے اچھے برے میں رہنا۔ اللہ ہے نا وہ صاحب اچھے برے میں، اس کے رسم میں جا کے بولتا ہوں شادی سے پہلے تیرے بچے کے کارڈ پہ میرا نام رہنا۔ ہر بڑا بھائی بولتا بہن کے گھر میں جا کے میرا نام رہنا۔ یہ ذمہ داری نہیں ہوتی میرے بھائی۔ میری بہن کے بچے اسکول کو نہیں جا رہے، میری بہن کے بچوں کا فیوچر خراب ہو جا رہا، اس کو دیکھنا ذمہ دار بھائی کا کام ہے۔ مسئلہ کیا ہے، مسجدوں سے نماز روزہ ملا ملسا، یہ کام ملا مسجدوں سے، ہم ذمہ دار بھائی بننے کا پیغام کہاں ملا؟ کبھی ملا ہی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب 14 مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المؤمنین ہے۔ آپ کا یہ جملہ ہے، دریائے فرات پہ اگر کتا پیاس سے مر گیا، عمر کو ڈر ہے کل قیامت کے دن پیاس سے کتے کے بارے میں اللہ عمر سے نہ پوچھے۔ انسان چھوڑیے، رشتہ دار چھوڑیے، گلی کے، بستی کے، ملک کے کتے کی فکر کرنا یہ ذمہ دار کام ہے آدمی کا۔ اب اپنا کتے بلی کی کیا کریں گے صاحب، رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، انسانوں کی بھی نہیں کر رہے۔ کوئی ہاسپٹل میں شریک ہو گئے، ڈائلسس ہے، ایک دن وہاں گزارنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ جائیے جا کے سرکاری ہاسپٹلوں میں دیکھیے، اماں کو چھوڑ کے چلے گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک ہفتے سے بہن دواخانے میں ہے، اس کی ساتھ کوئی رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ منجوں سے جا کے شادی میں بیٹھنا ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ کوئی ہاسپٹل میں شریک ہو گیا تو 8 دن اس کے ساتھ رہنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک دن ایک اونٹ کی گردن پہ زخم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال کے ہیں، جب آپ امیر تھے، امیر المؤمنین تھے، 60 سال کی عمر میں ہے، تو وہ اونٹ کے اوپر جا کے کپڑا جلا کے اس کو زخم کا مرہم لگا رہے تھے۔ تو حاضرین بولے حضرت اتنی عمر ہو گئی، آپ کہیں کو کر رہے، بچوں کو بولو، غلاموں کو بولو۔ تو سنیے عمر کا جملہ، باپ سنیے، شوہر سنیے، بھائی سنیے، ذمہ دار سنیے۔ آپ نے کہا یہاں قیامت کے دن اگر میرا بوجھ کوئی بیٹا اٹھاتا بول تو یہاں کا بوجھ اس کو اٹھانے دیتا ہوں میں، میرا کوئی نوکر قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکتا بول تو یہ کام کرنے اس کو دیتا ہوں میں۔ یہ احساس ذمہ داری ہے۔ میری چھتر چھایا میں جتنے لوگ ہیں، میرے ماتحت جتنے لوگ ہیں، سب کی فکر کرنا میرا کام ہے۔ یہ عمر بن خطاب کا عمل تھا، عمر بن خطاب کا عمل تھا۔ جیسا میں نے بتایا حضرت عبداللہ بن جابر نے بہنوں کے لیے بڑی عورت سے شادی کی،
آج مسئلہ ایسا ہے بیوی کے اتنے ہو جاتے بہنوں کو کرتے نہیں, کرنا بول تو بیوی سے ڈر کے کرتے. بیلنس ہونا ضروری ہے, بیوی میں, بہنوں میں, ماں میں, ساس میں, سسروں میں, سب کو لے کے چلنا وہ ذمہ دار آدمی کا کام ہے. ہمارا پوٹا پاٹی شادی کرنے سے پہلے پہلی صف میں بیٹھا تو ذمہ دار بنی گا نا. یہ پوٹے جتنے شادیاں کر رہے ہیں اوپر جا کے جمعہ میں بیٹھتے, انہوں کیا ذمہ دار بن سکتے؟ جو بوڑھے پوری زندگی کی کتاب ختم ہو گئی ان لوگ آپ جمعہ میں آ کے بیٹھے, کتاب ختم ہو گئی اب کیا لکھیں گے کتاب میں؟ جن کو زندگی کی کتاب لکھنا ہے وہی لوگ جمعہ میں نہیں رہتے. جریج نامی ایک نیک متقی آدمی تھا, بخاری شریف کی حدیث ہے, بہت متقی تھا, اپنے روم میں بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا. تو امی جان اس کو نماز کی حالت میں پکارے, جریج آ میرے کو کام ہے بول, تو اماں کی نہیں سن کے نماز میں بیٹھا رہا. اماں اتنی بھیانک بددعا دیے, اس بددعا کا اثر اس بچے کے اندر ہوا. حضور علیہ السلام نے اس موقع پر کہا جریج اگر عالم ہوتا نماز توڑ کے اماں کی آواز کا لبیک کہتا. مسئلہ سن لیجئے, نفل نماز پڑھ رہے ہیں, امی جان ضروری کام کو بلائے غیر ضروری کام کو بلائے, نفل نماز توڑ کے ماں کی آواز پہ لبیک کہنا. ضروری کام ہو یا غیر ضروری کام ہو, نفل نماز توڑ کے جا کے امی کی بات کو سننا ہے. اگر امی جان ضروری کام کو بلا رہے, مثال کے طور پہ کرسی سے گر گئے یا کہیں پہ پیر پھسل گیا یا کوئی درد کی آواز آ رہی, تو فرض نماز بھی توڑ کے جا کے ماں کا جواب دینا ہے. یہ ذمہ داری ہے بچوں کی. لائے کیا بچوں کو؟ شروع میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, گزشتہ جنہوں نے ذمہ داری کا مضمون سنا ہے آج وہ اپنے بچوں کو لاتے تو اپنے بچے کو اپنے تئیں لائق اور فائق بنا سکتے. مسئلہ ہے یہ. نفل روزے سے ہے, کوئی مہمان آئے تو مسئلہ یہ ہے نفل روزہ توڑ کے مہمان کے ساتھ کھانا کھانا. ذمہ داری ہر موقع پر ہے. ذمہ داری کا عنوان اسلام نے جتنا سمجھایا ہے کسی نے نہیں سمجھایا. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا آتو الطریق حقہ, حضور نے فرمایا ایاکم والطرقات, راستوں پہ مت بیٹھو. تو صحابہ بولے ڈیلنگ کرنا رہتا, مارکیٹنگ کرنا رہتا, کاروبار ہے, رستے پہ بیٹھنا پڑتا. آپ علیہ السلام نے کہا رستے پر بیٹھنے والوں کی ذمہ داری. کیا ہے ذمہ داری؟ نگاہوں کو نیچے رکھو, کسی بھی عورت کو مت دیکھو, اگر راستے میں کوئی رستہ بھٹک گیا تو اس کو منزل تک پہنچاؤ, اور راستے میں اگر کچرا ہے, پتھر ہے, تکلیف دہ کانٹا ہے تو اس کانٹے کو راستے سے ہٹاؤ. یہ راستے پہ بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے. زندگی کے ہر شعبے میں کیا کیا ذمہ داریاں ہے وہ اسلام نے ہم کو بتایا ہے. ہر جگہ پر ذمہ داری. اس لیے یہ ذمہ داری کے مضمون کو سمجھیے, کچھ کتابیں پڑھیے, قرآن پڑھیے, حدیث پڑھیے, اور ان ذمہ داریوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی کوشش کریے. چند چیزیں اللہ نے ہم کو ایسی دی ہے جس پر ہماری کچھ ذمہ داری ہے, کچھ ڈیوٹیز ہے, کچھ حقوق ہے. سب سے پہلی چیز ہمارے جسم پر ہماری ایک ذمہ داری ہے. 3 لوگ سرکار کے پاس آئے, آ کے حضرت عائشہ سے حضور کی عبادتوں کے بارے میں پوچھے تو آپ نے عبادتیں بتائی. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اب زندگی بھر روزہ رکھوں گا. دوسرے نے کہا میں کبھی کسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں ہمیشہ جہاد میں رہوں گا. یہ غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے والے لوگ حضرت عائشہ سنے, حضور کو بتائے, آپ ممبر پر آئے. آپ نے فرمایا یہ دین کے نام سے غیر ذمہ داری ہو رہی ہے. رات بھر عبادت کرتے بیٹھنا یہ ذمہ داری نہیں ہے. تمہاری بیوی کے ساتھ سونا, کچھ دیر سو کے صبح تہجد کو اٹھنا یہ ذمہ داری ہے. ایک دن روزہ رکھنا, ایک دن روزہ نہیں رکھنا یہ ذمہ داری ہے. کما کے گھر کو پالنا یہ ذمہ داری ہے. رات میں کچھ دیر عبادت کر کے رات کے آدھے سے زیادہ حصہ سو جانا یہ جسم کا بھی حق ہے. اس موقع پر آپ نے کہا اِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے. یہ جسم اللہ نے ہم کو دیا ہے, اس جسم کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, قرآن میں کہا گیا اپنے جسم کو ہلاکت میں مت ڈالو. سگریٹ پینا, گٹکا کھانا,
गांजा, नशा, शराब, 24 घंटे फोन के से शादी करके बैठ जाना, ये सब चीजें बॉडी को, जिस्म को डैमेज करने वाली। सुबह उठा तो फोन, रात में सोते सोते फोन, मैयत कन गया तो फोन, हॉस्पिटल में पैदा हुए सो बच्चे को देखने गया तो फोन, फोन 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 के गेम में बच्चे लाखों का कर्ज कर दे रहे, लाखों का नुकसान अम्मा बाबा का। जो बच्चा मां बाप का फर्माबरदार नहीं है, उस बच्चे को बड़ा फोन देना जायज नहीं है। जिसको क्या देखना क्या खोलना बताए नहीं, उसके हाथ में फोन देना जायज नहीं है। कमजोर हो रहे बच्चे, शादी के बाद गोलियां लेने की नौबत आ रही, हलवे खाने की नौबत आ रही। वजह क्या है? बच्चियों को जल्दी बच्चे नहीं हो रहे। वजह क्या है? हमारे पास बॉडी सेफ्टी का कोई प्लान नहीं है। खून कम हो जा रहा, शुगर जल्दी आ रहा, 6 साल के बच्चे को शुगर आ गया। वजह क्या है? हमारा खान पान, हमारा जिस्म के बारे में तहफ्फुज, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है खाने पीने की। अब इस जमाने में जो हेल्थ के माहिर है, उनका कहना है 100% हम जो खाते हैं उनमें 50% तरकारी और फ्रूट होना, 25% खुश्क मेवे होना, 25% दावल चावल रोटी होना। क्या है मसला? सेहत का टिप्स है ये। अपने पास क्या चल रहा भाई? 75% तबीयत से चिकन रोटी खाना, खाली इसी में मरे हुए हैं। किसी के घर में फ्रूट का कोई नजम नहीं, बच्चों को तरकारी सलाद खिलाने का कोई नजम नहीं। आम बलवा हो गया, खून की कमी, कमजोरी, विटामिन की कमी। हजरत अली के साथ एक बार दस्तरखान पे खाने गए, उन्होंने बीमार होके अभी उठे थे, कोई फल ले रहे थे। आपने हजरत अली से फरमाया कि मियां ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। बच्चे क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं कोई देखने वाला नहीं। स्टिंग पी रहे ऐसा जैसा कि जमजम पी रहे, आबे हयात पी रहे, सबके बच्चे पी रहे। स्टिंग, मौत का जहर, मौत की तरफ ले जाने वाली चीज। तो एक चीज है हमारी अपने बदन की सेफ्टी। अगर आपको शुगर है तो शुगर को मेंटेन करने के वास्ते ग़िज़ा भी हो, एक्टिविटीज भी हो। गोली खा के खाली शुगर है बोलते, वो आप अपनी मौत का इंतजाम करना। बीपी है, गोली भी खाइए, डाइट भी करिए, बीपी के लिए ग़िज़ा क्या है वो भी करिए, और कुछ एक्सरसाइज करिए। उसके बाद कोई भी बीमारी आई तो हमारा एक इम्तिहान है। वो इम्तिहान का है, उसके लिए जो मुनासिब हवा है, मुनासिब ग़िज़ा है, मुनासिब दवा है, वो इस्तेमाल करना ये जिम्मेदारी है। खाली गोली खा के 60-60 साल तक शुगर की गोली खा रहे, वही गोली डाल दे रही इनको डायलिसिस पे, वही गोली इनके दिल को बीमार कर दे रही। शुगर को रोकता है, खत्म नहीं करती कौन सी भी दवा। जो भी दवा है, शुगर की हो, बीपी की हो, वो दवा मेरे जिस्म के ऑर्गन्स को डैमेज करती। शुगर को रोकने के साथ बॉडी के दूसरे बड़े बड़े आज़ा को डैमेज करती। ये एक मजमून है समझने का, सेहत का। हमारी मस्जिद में एक जमाने में महीने में एक दिन शुरू हुआ था कि भाई सेहत कानून के बारे में मुसलमानों को बताना जरूरी है। अभी पूछे मौलाना उबैद साहब ने कहा कि भाई अब मुसलमानों के ज्यादा कैंसर पेशेंट मुसलमान हैं। एक बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मौलाना को कहा अक्सर कैंसर से मुतासिर होने वाले मुसलमान हैं। कई को मालूम आपको? नहारी परनी में, चाई परनी में, रमजान में जन्नती ग़िज़ा हलीम परनी में, पूरा गरम गरम परनी का केमिकल खाने में, रोजा नहीं रह के दिन भर भूखा रहा। अब वो हरीस के साथ जो केमिकल ले रहा है उसकी वजह से कैंसर आ रहा। चाई परनी में, नहारी परनी में, हरीस दही बड़े परनी में, पूरा परनी जाके इनको परनी कर दे के कैंसर में डाल दे। इसलिए अपने जिस्म का तहफ्फुज करना हमारी ये जिम्मेदारी है। अपने बच्चों की सेफ्टी करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। 18 साल से पहले बच्चे को गाड़ी दे दिए, बच्चे को मौत के पुल पे बिठा दी। 18 साल के बाद बच्चे को गाड़ी दिए, उसके पीछे जाके देखो आते जाते कैसा जा रहा, बुर्राक पे बैठ के जा रहा या साइकिल पे बैठ के जा रहा। दे मार रहा तो उसको गाड़ी मत दो। कितने लोग हैं इसी बस्ती में, एक साहब के 2 बेटियां थे, एक बेटा था, गाड़ी दिए उन्हें चले गया, अब उन्होंने अकेले रो रहे।
کیا بول کے رو رہے ہیں؟ بچے نہیں ہے کیا کروں جی کے بول رہے. اسی لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے کو گاڑی دے. آپ دیکھیے آپ کا بچہ بیلنس کر رہا ہے, گاڑی کو اطمینان سے چلا رہا ہے, تو اس کے ہاتھ میں گاڑی دیجئے. جینا ضروری ہے یا گاڑی سے جانا ضروری ہے, اس کا فیصلہ کریے. تو ایک ذمہ داری اپنے جسم, اپنے بچوں کی سیفٹی کی فکر کریے. دوسری ذمہ داری ہے, اللہ نے آپ کو علم دیا, چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو. آپ پروفیسر ہے, آپ انجینئر ہے, آپ سی اے ہے, آپ وکیل ہے. خاندان میں, بستی میں چند بچوں کا ذہن بنائیے, بیٹا تو انجینئر بن, تم ڈاکٹر بنو. جو بھی نالج آپ کو ملا ہے دین کا یا دنیا کا, چند لوگوں کو وہ نالج دو, ان کو بولو اس میں آگے بڑھو بول کے. ہماری ذمہ داری. میں عالم بن کے خالی مر گیا, 4 لوگوں کو عالم نہیں بنا سکا, تو میں عالم بننے کی ذمہ داری کو نہیں ادا کرنے والا ہوں. میں اس طریقے سے لوگوں کا ذہن بناؤں کہ میرے کو دیکھ کے 4 لوگ عالم بنے, اپنے بچوں کو عالم بنائے, تو میں عالم بننے کی ذمہ داری کو پورا ادا کر دیا. آپ ڈاکٹر ہیں, خاندان میں 4 بچوں کو ڈاکٹر بنائیے, پیسہ خرچ کریے, ذہن بنائیے, ان کی مدد کریے. یہ اس پروفیشنل کی, اس ڈپارٹمنٹ کی, اس نالج کی ذمہ داری ہے. تیسری ذمہ داری ہے, اللہ نے آپ کو مال دیا. اب مسلمانوں کا مال فنکشن ہال پہ خرچ ہوتا, مسلمانوں کا مال ہوٹل پہ خرچ ہوتا, مسلمان کا مال یونیورسٹی بنانے پہ خرچ نہیں ہوتا. ایک آدمی یونیورسٹی بنایا, شیطانوں کے پیٹوں میں ایسے گدگلیاں ہوئے, آدمی کی یونیورسٹی کو زمین دوز کر دیے. وہ دیکھنے کے بعد بھی مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہما کو اپنا پیسہ تعلیم پہ خرچ کرنا ہے. سنگا ریڈی میں 1 ایکڑ کا فارم ہاؤس بنایا, کیا کرتا رہے, پورے خاندان کو لے کے مرتا رہے. وہاں کئی کو بنا رہے اتنا فارم ہاؤس, کون سی دنیا کے واسطے بنا رہے؟ اس جوبلی ہلز میں بچیوں کا مسلم جونیئر کالج نہیں ہے, جونیئر کالج نہیں ہے, ہائر کالج نہیں ہے. کالج بنائیے, اللہ نے پیسہ دیا, اپنی نسل کو آگے بڑھائیے. عبد القدیر شاہین کا جو بوڑھا ہے وہ پوری قوم کو دعوت دے رہا ہے, ایسے کام سب کرو. جن کو بھی اللہ نے پیسہ دیا ہے, قوم کو تعلیم میں آگے بڑھائیے, اس پیسے سے ہماری نسل کو نالج سے جوڑیے. یہ دوسری بات تھی پیسے کی, مال کی ذمہ داری کے عنوان سے. تیسری بات ہے, اللہ نے ہم سب کو ایک کرسی دی. میں شوہر ہوں تو بیوی میری حکومت ہے, بیٹے میرے حکومت ہے. میں نانا اور دادا ہوں تو وہ بھی ایک ریاست ہے. میں خاندان کا بڑا ہوں تو وہ بھی ایک ریاست ہے. میں بستی کا لیڈر ہوں تو وہ بھی ایک حکومت ہے. جس کرسی پر بھی آپ بیٹھے ہیں, خدا کے واسطے اس کرسی کے ماتحت جتنے لوگ ہیں سب کا حق ادا کریے. مسجد کے ہوں, مدرسے کے ہوں, بستی کے لیڈر ہوں, جہاں بھی ہوں, آپ ذمہ دار ہیں. ہم سب سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال, جو بھی بڑے ہیں, خاندان کے ہوں, بستی کے ہوں, لیڈر ہوں, ان سے پوچھا جائے گا. مثال کے طور پہ ابھی ایک پکارا جو ہے سو ہوا تھا پرانے شہر کے ایک شیطان کی طرف سے. مسلم لیڈروں کا کام کیا ہے بھئی؟ پورے ملک کے اسلام کے خلاف کوئی کچھ بولا, پورے لیڈروں کا کام کیا ہے؟ پارٹی سے ہٹ کے جا کے پی ایس میں, گورنر میں کمپلینٹ کرنا. نہیں کرتے صاحب, پارٹی بولی تو کرتے صاحب, یہ ذمہ داری ہے. پارٹی بولی تو کرتے, نہیں بولی تو نہیں کرتے. یہ جتنے لیڈر اور کرسی پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں, دین کے نام سے ان پر ایک ذمہ داری ہے, ملک کے نام سے ان پر ایک ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے, ورنہ قیامت کے دن پوچھو. گاما پہلوان تھا ایک, اس کے خاندان میں کوئی, اس کی بستی میں کوئی قادیانی تھے. تو علامہ عطا اللہ شاہ بخاری یا انور شاہ کشمیری وہ قادیانیوں سے جلسہ کرنے وہاں جا رہے تھے, تو پورے بستی والے حضرت کو روک دیے, اور روکنے کے واسطے اسی پہلوان کو بھیجے یا کوئی اور پہلوان کو. تو مول صاحب جا کے وہ پہلوان کو پورا سبق بتائے, تو یہی پہلوان ٹھہر کے وہاں پہ جلسہ کرائے. تو جو طاقت اللہ نے دی ہے, جو پوزیشن اللہ نے دی ہے, اس پوزیشن کو خالد بن ولید بن کے دین کی ترقی میں صرف کری. اپنے زمینہ قبضہ کرنے, اپنے کاما نکالنے کے واسطے کرسی پہ بیٹھنے والے بہت ہے. دین کا اور ملت کا کام آ گیا تو روڈ پہ نکل کے کام کرنے والے بہت کم ہیں. تو کرسی پہ بیٹھنے والوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے. ایسے ہی خاندان میں بھی ہم بڑے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری ہے.
پورے خاندان کے بیٹوں کی شادیاں کرنا، بیٹیوں کی شادی کرنا، ان کی تعلیم کی ترقی کی فکر کرنا، ان کے روزگار کی فکر کرنا نانا کی، دادا کی، خاندان کے ہیڈ آف دی فیملی کی ذمہ داری ہے. کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی. جیسا بول رہے نا بھائی رخے پہ دادا کا نام رہنا، وہ صرف دادا کا نام نہیں ہے، وہ ریسپانسبلٹی ہے، پورے خاندان کی ذمہ داری ہے. کتا پیاس سے مر گیا تو میں اللہ کو جواب دینا ہے بولنے والے عمر کو ہم ماننے والے ہیں. اس لیے خاندان کی بھی ذمہ داری، کرسی کی بھی ذمہ داری. جسم جان ہوا، علم ہوا، مال ہوا، خاندان ہوا. ایسے ہی ذمہ داری ایک ملک کی بھی ہے. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں پورے ہندوستان میں مسلمان خلاف فضا بنائی جا رہی ہے. ایسے موقع پہ ہم کو اریٹیٹ نہیں ہونا ہے، ہم کو آپے سے باہر نہیں ہونا ہے. ہم اپنے اطراف کے غیر مسلموں میں پیام انسانیت کا کام کرنا، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک دے کے ان کو یہ پیغام دینا کہ ہم بھائی چارہ اور انسانیت کو آگے بڑھانے والے. ادھر ادھر کا شور دیکھ کے اپنے اطراف میں رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ جھگڑا کر لینا یا ان کو بولنا تم بھی فلاں اور فلاں پارٹی کے ہیں، یہ غیر ذمہ دار مسلمان شہری کا کام نہیں ہو سکتا. کہاں کی دور پٹاخہ پھٹا، اس کی چنگاری ہماری بستی میں نہ کو. ہمارے علاقے میں جتنے غیر مسلم رہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ اخوت، بھائی چارگی، ہمدردی کا مظاہرہ کرنا ہے. وہاں ہوا بول کے فلاں پارٹی کے تم ہے بول کے ان سے لڑنا جھگڑنا یا ان سے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرنا نہیں ہے. ہمارا کام ہے ابنائے وطن، ہمارے ساتھ رہنے والے غیر مسلم بھائی پڑوسیوں ہو، ساتھ کام کرنے والے ان کے ساتھ انسانیت محبت کے ساتھ رہنا، یہ ملک میں رہنے والوں کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس ذمہ داری کا احساس زندہ رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق دے. حدیث میں سرکار نے فرمایا کلکم رائن، گھر پہ یہ حدیث لکھ کے رکھیے، ہر دکان پہ یہ حدیث لکھ کے رکھیے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. یہ ممبر، یہ کرسی، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. اگر میں نے قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی نہیں کی، ڈر کے، سہم کے، ضرورت کی بات لوگوں کو نہیں بتائی، کل قیامت کے دن ان بیانات کا بھی اللہ کو مجھے جواب دینا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا